پاکستان میں آمریت کے خلاف جدوجہد کی علامت محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل ایک ایسا پراسرار معمہ ہے جس کا ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ عدالت نے ان کی شہادت میں ملوث 5 جہادیوں کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا اور قتل کا مرکزی ملزم جنرل مشرف سن 2016 میں ملک سے فرار ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دراصل 27 دسمبر سن 2007 کو پنڈی کے لیاقت باغ کے باہر دن دہاڑے یہ قتل ہوا کیسے؟ لیاقت باغ میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے پہلے ہی محترمہ کی طرف سے حکومت کی جانب سے دی گئی ناقص سیکیورٹی انتظامات پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ حساس اداروں نے بھی پیپلز پارٹی کو ممکنہ دہشت گردی سے خبردار کیا تھا، لیکن ان تمام تر خطرات کے باوجود محترمہ کا قافلہ اسلام آباد سے راولپنڈی لیاقت باغ کی جانب روانہ ہوا۔ اس دن سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کی ضرورت تھی، تاہم جلسہ گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی سیکیورٹی کی ناقص صورتحال واضح ہونا شروع ہو گئی۔ 45 منٹ کے خطاب کے بعد جلسہ مکمل کر کے محترمہ بینظیر بھٹو سٹیج سے اتری اور دور کھڑی اپنی بلٹ اور بم پروف گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ڈرائیور نے بیوی کی گاڑی پولیس کی پائلٹ گاڑی کے پیچھے لگا دی، تاہم پولیس کی پائلٹ پہلے سے طے شدہ روٹ یعنی گوال منڈی کی جانب نہیں بڑھی۔ لیاقت باغ کے VIP گیٹ کے پاس محترمہ کی گاڑی روکی گئی اور وہ کارکنوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تاہم بیوی کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ مشرف کے ایما پر ان کی سیکیورٹی کے لیے تعینات 400 پولیس جوانوں کو ان کا جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہی واپس بلا لیا گیا تھا۔ یعنی جب بیوی نے جیپ سے نکل کر کارکنوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلانا شروع کیا تو اس وقت تک ان کا سیکیورٹی حصار ختم کیا جا چکا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی دہشت گرد ان کی گاڑی کے پاس پہنچ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس دوران پارٹی کارکنان اور آس پاس کے لوگ بینظیر بھٹو کی گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ عین اس وقت اچانک ہی SHO کاشف نے اپنے بچے کھچے پولیس اہلکاروں سمیت کالج روڈ کی طرف دوڑ لگا دی، جس کے فوراً بعد ایک فائر کی آواز جلسہ گاہ کا منظر تبدیل کر دیتی ہے۔ اس پسٹل فائر نے لوگوں میں بھگدڑ مچا دی۔ اس فائر کے چند سیکنڈ بعد ایک زوردار خودکش دھماکہ ہوتا ہے جو ہر طرف تباہی اور بربادی مچا دیتا ہے۔ فائرنگ اور بم دھماکہ محترمہ اور 150 کے قریب پارٹی کارکنوں کی جان لے گیا۔ محترمہ کی شہادت سے بے خبر پارٹی کارکنوں نے بس یہ دیکھا کہ محترمہ کی گاڑی چند لمحے رکنے کے بعد تیزی سے نکل گئی، حالانکہ اس کے چاروں ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ دوسری طرف لوگوں نے زخمیوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور کچھ لمحے بعد ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آن پہنچی۔ محترمہ کی گاڑی کچھ دور جا کر بند ہو گئی۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں ایک دوسری گاڑی میں منتقل کر کے راولپنڈی جنرل اسپتال پہنچایا گیا۔ اس وقت ڈاکٹر مصدق نے بیوی کی موت کی وجہ سر میں گولی کا لگنا ہی بتایا، مگر اگلے روز ہی یہ بیان تبدیل ہو گیا۔ پوری تحقیقات سے پہلے ہی وجہ موت متنازع ہو گئی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر لی گئی تصویر سے واضح ہے کہ محترمہ کے سر پر زخم آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب محترمہ کی شہادت گولی لگنے سے ہوئی تو پھر حکومت نے وجہ موت بم دھماکے کی شدت اور گاڑی کا لیور لگنے کو کیوں بتایا؟ جلسے کے اختتام سے محترمہ کے قتل تک پیش آنے والے واقعات کا بغور جائزہ لیں تو کئی اور حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں۔ سٹیج سے اتر کر گاڑی میں بیٹھنے تک بیوی کے ارد گرد نہ کوئی پولیس اہلکار موجود تھا اور نہ ہی کوئی ہیومن شیلڈ، مگر قاتل نے اس جگہ کا انتخاب نہیں کیا۔ میڈیا پر جاری کی جانے والی فوٹیج میں بینظیر بھٹو کے بالکل پیچھے شوٹر کی موجودگی واضح ہے۔ لیاقت باغ کے VIP گیٹ سے مشرق کی جانب یعنی بیوی کی گاڑی کے بالکل سامنے پیپلز سیکریٹریٹ آفس کی عمارت پر گولی کا واضح نشان بھی موجود ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ اس دن فائر صرف محترمہ کے پیچھے نظر آنے والے حملہ آور نے نہیں کیے۔ سچ تو یہ ہے کہ بیوی کی گاڑی کی مغربی جانب قائم عمارتوں یا درختوں پر چڑھ کر کوئی سنائپر شوٹ کرے تو تبھی اس عمارت پر موجود گولی کے نشان کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ، ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ، اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ اور حکومتی بیان سبھی بم دھماکہ کی شدت کو کھوپڑی کے فریکچر اور موت کی وجہ قرار دیتے ہیں، مگر عینی شاہدین اور تصویری شواہد اس کی نفی کر رہے ہیں۔ 27 دسمبر کو لیاقت باغ میں کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جاننا پڑے گا کہ ریڈ زون میں ایک شوٹر اور خودکش حملہ آور کی موجودگی کیسے ممکن ہوئی۔ اس سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ جب مشرف کے ایما پر بیوی کا سیکیورٹی حصار ختم کر دیا گیا تو پھر وہاں کوئی بھی شخص داخل ہو سکتا تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا، اور دراصل یہی منصوبہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔